خلق الإنسان علمه البيان نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ چوتھا پارہ، ترجمہ۔ لن ہرگز نہیں، تنالو تم پہنچ سکتے، البرہ نیکی کو، حتی یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو، مما اس میں سے جو، تحبون تم محبت رکھتے ہو، تم پسند کرتے ہو، وما اور جو کچھ، تنفقو تم خرچ کرو گے، من شیئن کوئی چیز، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، بھی اس کو، علیم جاننے والا ہے، کلو تمام، الطعام کھانے، کانا تھے، حلن حلال، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، الا مگر، ما جو، حرم حرام کیا، اسرائیل اسرائیل نے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے، علی نفسہ اوپر اپنے نفس کے، من قبل اس سے پہلے، ان کہ تنزل نازل کی گئی، التورات تورات، قل کہہ دیجئے، فأتو پس لے آؤ، بالتوراتی تورات کو، فتلوہا پھر پڑھو اس کو، ان اگر، کنتم ہو تم، صادقین سچے، فمن تو جو کوئی، افطرا گھڑ لے، اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، من بعد ذالک بعد اس کے، فاولئک تو یہی لوگ، ہم الظالمون وہ ظالم ہیں، قل کہہ دیجئے، صدق سچ فرمایا، اللہ تعالی نے، فاتبعوا تو پیروی کرو، ملتا طریقے کی، ابراہیم علیہ السلام کے، حنیفاً جو یکسو تھے، وما کانا اور نہ تھے، من المشرکین مشرکین میں سے۔ تفسیر۔ لن تنالوا البر ہرگز نہیں تم پا سکتے نیکی کو، حتی تنفقوا یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو، جس سے تم محبت رکھتے ہو، وما تنفقوا من شیء اور جو بھی تم خرچ کرو گے کسی چیز میں سے، فإن اللہ بہ علیم تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اس سے پیچھے اہل کتاب کی مختلف حالات کا ذکر اور ان کے کچھ اعمال کا تذکرہ
اور ان پر تبصرہ تھا، اور اہل کتاب میں سے بھی خاص طور پر یہود یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل حقوق و فرائض اور ایفاء عہد کے معاملے میں بہت کوتاہی کر رہے تھے۔ ایک طرف اللہ کے ساتھ بدعہدی کرنا اور دوسری طرف اس کے بندوں کی امانتیں ادا نہ کرنا اور ان کے حقوق میں خیانت کرنا ان کا شیوا بن چکا تھا۔ چند ظاہری رسم و رواج کو فالو کرنے کو وہ دین سمجھتے تھے اور اس بات کا زوم رکھتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور اللہ کے بہت لاڈلے ہیں۔ تو اس پر کہا جا رہا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جسے تم پسند کرتے ہو۔ یعنی محض زبانی جمع خرچ سے بات نہیں چلے گی، صرف یہ کہنے سے بات نہ بنے گی کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، بلکہ جب تک اس محبت کا ثبوت دینے کے لیے اپنی محبوب ترین چیزوں کو اس کے راستے میں نہیں دو گے، یہ بات درست نہ مانی جائے گی۔ تو یہاں پر حرف نہیں لن استعمال ہوا ہے، جس کا معنی ہے ہرگز نہیں، بالکل نہیں، ہو سکتا ہی نہیں۔ تنالو، تنالو کا لفظ نون واو لام سے ہے، نول، اس چیز تک پہنچنا یا حاصل کرنا جس کی انسان خواہش رکھتا ہو۔ نیلا کہتے ہیں مطلوب چیز کو، اور نائلہ پانے والی۔ اور البر بے رے بر کا معنی ہے خیر کامل، رحمت، رضا الہی، جنت۔ تو لن تنالوا البر، تم ہرگز نہیں پا سکتے رحمت کو، اللہ کی رضا کو، جنت کو، حتی یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو۔ انفاق فی سبیل اللہ پر پیچھے بھی بہت سی آیات گزری ہیں، لیکن یہاں انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ایک نیا رنگ اور ایک نیا پہلو متعارف کرایا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو جو تمہیں بہت پسند ہے، جو تمہاری محبوب ترین چیز ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل کتاب کی طبیعتوں میں بخل اور حرص کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ دین محض ظاہرداری کا نام تھا، تو اس لیے ان سے بھی خطاب کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ کتاب ہم سب کے لیے بھی ہے، ہم سے بھی خطاب ہے کہ یاد رکھو تم نیکی کی روح کو نہیں پا سکتے، تم اللہ کی نگاہوں میں حقیقی معنوں میں نیک نہیں ٹھہر سکتے، نیک نہیں بن سکتے جب تک کہ تمہیں وہ خرچ کرنا نہ آ جائے جس سے تم محبت رکھتے ہو، یعنی اپنی پسندیدہ ترین چیز کو اللہ کی راہ میں دے کر ہی اللہ سے محبت کے دعوے کو سچا قرار دے سکتے ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے اپنی چیزوں کا جائزہ لیا اور جو کچھ سب سے زیادہ پیارا تھا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت مالدار صحابی تھے۔ مسجد نبوی کے سامنے ہی ان کا ایک باغ تھا جس کا نام بیرہا تھا۔ اس باغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی تشریف لے جایا کرتے تھے اور یہاں کا خوش ذائقہ پانی پیا کرتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تو سب سے زیادہ پیارا مال میرا باغ ہی ہے۔ میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اسے فی سبیل اللہ صدقہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی بھلائی عطا فرمائے اور اپنے پاس اس بھلائی کو میرے لیے ذخیرہ کر دے۔ آپ کو اختیار ہے کہ آپ اسے جہاں چاہیں خرچ کر دیں، جس میں چاہیں تقسیم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے، وہ تو بہت نفع بخش مال ہے،
یعنی اتنا قیمتی باغ ہے اور تم اسے اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دو، اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر حضرت ابو طلحہ نے اسے اپنے چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دیا، یعنی ان کا صدقہ بھی قبول ہو گیا اور پھر واپس انہی کے خاندان کو لوٹا دیا گیا، کیونکہ بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے جس کی ابتدا اپنے خاندان والوں سے کی جائے۔ اس آیت کو سن کر حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ آیت تلاوت کی تو سوچا مجھے تو کوئی چیز ایک کنیز سے زیادہ پیاری نہ تھی۔ یہ آیت سن کر میں نے اسے آزاد کر دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اب تک میرے دل میں اس کی محبت ایسی ہے کہ اللہ کے نام پر کسی چیز کو دے کر واپس لوٹانا جائز ہوتا تو میں اس کو واپس لوٹا لیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ مجھے اپنے تمام مال میں سے سب سے زیادہ پیارا مال خیبر کی زمین ہے، بہت زرخیز زمین تھی، میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، میں کیسے کروں؟ فرمایا اسے وقف کر دو، اس کی اصل روک لو اور پھل وغیرہ صدقہ کر دیا کرو، یعنی ساری زمین نہ دو بلکہ زمین کو رہنے دو اور جو کچھ اس میں پیداوار ہو اسے صدقے میں دے دیا کرو۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت سنی تو بولے اللہم انک تعلم انہ لیس لی مال احب الی من فرسی ھذا، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے مال میں مجھے اپنا یہ گھوڑا سب سے زیادہ پسند ہے۔ ان کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام سبل تھا، وہ اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فی سبیل اللہ ہے۔ آپ نے اسامہ بن زید یعنی انہی کے بیٹے کو اس پر سوار کر دیا۔ اس بات کو حضرت زید نے بہت محسوس کیا کہ میں نے تو اللہ کے راستے میں دیا تھا اور آپ نے میرے ہی بیٹے کو واپس دے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو تم سے قبول کر لیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام بہت عملی انسان تھے، وہ قرآن سنتے تھے اور عمل کرتے تھے۔ ہم سنتے ہیں اور صرف خوش ہوتے ہیں، اس کا ترجمہ یاد کرتے ہیں اور اس کی تفسیر پڑھتے ہیں اور پھر اس پر اچھے نمبر لے کر خوش ہوتے ہیں۔ جہاں تک عمل کا تعلق ہے تو وہ بعد کی بات ہے، اگر کبھی زندگی میں موقع ملا، اور جب بعد کی زندگی آئے گی تو اس وقت تک یہ آیات بھول چکی ہوں گی۔ تو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز نہیں تم پا سکتے نیکی کو۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ نیکی دور ہے کہیں، البر جو ہے نیکی یا جنت یا اللہ کی رضا یا اللہ کی خوشی اور اللہ کی رحمت، وہ رکھی ہے دور، کہیں امیجن کر لیں، اور آپ اس کو پانا چاہتے ہیں، اٹھانا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس کے نیچے آنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے راستے میں ایک بیریئر ہے، اور وہ بیریئر کیا ہے؟ آپ کی سب سے زیادہ پسندیدہ ترین چیز، محبوب ترین چیز۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا؟ دوسرے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ جن کے دل میں اللہ کی محبت پانے کی تڑپ ہوتی ہے، وہ اس بر تک پہنچنا چاہتے ہیں، وہ اپنے اس راستے کی محبوب ترین چیز کو بھی ہٹا دیتے ہیں تاکہ وہاں تک پہنچ سکیں، اس کو پا سکیں، اور انہیں ایسا کرنے میں کچھ بھی مشکل نہیں ہوتی۔ ہم سب بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیں، اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور کھنگالیں کہ اس میں سب سے زیادہ پیاری چیز کون سی ہے، اور کیا اس چیز کو میں اللہ کی محبت پانے کے لیے قربان کر سکتی ہوں۔ قربان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ کسی کو دے دینا، جیسے مال وغیرہ، تو اس سے مراد صرف مال نہیں، یہ نہیں کہا کہ حتی تنفقوا من مالکم، یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنی بلانگنگز میں سے کچھ خرچ کرو۔ کیا کہا گیا ہے؟ لفظ کیا ہے؟ مما تحبون، اس میں سے جس سے تم محبت رکھتے ہو۔
یہ مال بھی ہو سکتا ہے، کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، اولاد بھی آپ کی ہو سکتی ہے، یا کوئی آپ کا شغل ہو سکتا ہے، کوئی ہابی ہو سکتی ہے، کوئی آپ کی دل پسند چیز ہو سکتی، کوئی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز کہ جس سے آپ محبت رکھتے ہوں، جو کام بھی آپ کا بہت پسندیدہ ہو. اور پسندیدہ چیز سے مراد ضروری نہیں کہ کوئی بہت قیمتی چیز ہو، کہ مثلاً آپ کو اپنی ہیرو کی ایک انگوٹھی بہت پسند ہے تو آپ سمجھے کہ جب تک میں یہ قربان نہ کروں اس وقت تک اللہ کی محبت نہیں پا سکتی، تو یہ اس سے مراد نہیں. ہو سکتا ہے اس ہیرو کی انگوٹھی سے بڑھ کر کوئی اور چیز بھی آپ کو بہت پسند ہو. تو یہاں محبوب چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، قیمتی کا نہیں. اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جس انسان کے دل میں مال کی بہت محبت ہو، اس کے لیے مال ہی بہت قیمتی بھی اور پسندیدہ بھی ہو. تو ہم میں سے ہر شخص کو خود دیکھنا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی آزمائش میں نہیں ڈالا کہ جس پر ہم پورے نہ اتر سکیں. یہ نہیں کہا گیا کہ جو کچھ پسند کرتے ہو سارے کا سارا ہی دے دو، بلکہ کیا کہا گیا؟ مما، اس میں سے جو. تو من یہاں بعض کے لیے ہے، یعنی اگر سارا نہیں اور بعض حصہ بھی دے دو گے، کچھ حصہ بھی دے دو گے، تو اس سے بھی اصل مقصود پورا ہو جائے گا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اب آپ دیکھیے کہ مال میں سے تو بسا اوقات ہم دے ہی دیتے ہیں کچھ، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہمیں بڑی پیاری ہوتی ہیں. چلیے لسٹ بنائیے اپنی پیاری چیزوں کی. اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو آپ کو اپنی ذات ہی بہت پیاری ہوگی. آپ کو اپنی نیند بہت پیاری ہو سکتی ہے. آپ کو اپنے گھر سے بڑا پیار ہو سکتا ہے، اپنے لباس سے. اچھا لباس پہننا آپ کی ویکنس، کمزوری یا آپ کا محبوب ترین مشغلہ ہو سکتا ہے. زیور ہو سکتا ہے، بچے ہو سکتے ہیں، دوست احباب ہو سکتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. یہاں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ صرف ایک چیز جو تمہیں بہت پیاری ہے. وہ چیز ایک بھی ہو سکتی ہے، آدھی بھی ہو سکتی ہے، اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی. اپنا آپ جب پیارا ہوتا ہے تو اسے اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کر سکتے ہیں؟ مثلاً اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ کے دین کے راستے میں آنے والی جب مشکلات پیش آتی، جب آپ کی ذات پر ناروا الزامات لگتے ہیں، آپ کو ستایا جاتا ہے، تو ان تمام چیزوں کو خوشی خوشی برداشت کر لینا کہ یہ اللہ کے راستے میں ہی مجھ کو ملا، اگر میں اس راستے پر نہ ہوتا تو یہ سب کچھ میرے ساتھ نہ ہوتا. تو ایسی باتوں پر رنجیدہ ہونے کی بجائے، غمزدہ ہونے کی بجائے، ان چیزوں کو خوشی خوشی قبول کر لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. پھر آپ دیکھیں کہ ہم اپنا آپ بہت سنبھال کے رکھتے ہیں، ہماری صحت خراب نہ ہو جائے، ہمارا جسم کی شیپ خراب نہ ہو جائے، وغیرہ وغیرہ. اس کے لیے آپ اپنے ایک اسٹرکٹ روٹین فالو کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات ایسے حالات بھی ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ آپ اس سب کو فالو نہیں کر سکتے. کبھی آپ کو اپنی صحت قربان کرنا پڑتی. پھر اسی طرح نیند ہو سکتی ہے، اور خاص طور پر صبح کی نیند. لیکن جب انسان پر اللہ کی محبت غالب آتی ہے تو وہ فجر کے وقت اٹھنا تو کیا، سحر کے وقت اٹھنے کو بھی گوارا کر لیتا ہے. پھر اسی طرح آپ کو اپنی اولاد پیاری ہو سکتی. اللہ کے راستے میں اسے کیسے قربان کر سکتے ہیں کہ انہیں اللہ کا وفادار بنائیں، انہیں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے تیار کریں. دنیا کا تھوڑا سا نقصان ان کے حق میں برداشت کر کے انہیں دین کے راستے پر لگانا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ماں باپ کو جب بچوں سے محبت ہوتی ہے تو بسا اوقات کیا کرتے ہیں، ہے ان کو تکلیف نہ ہو، صبح سونے دو، نماز کے لیے نہیں اٹھاتے، قرآن پڑھنے کے لیے تکلیف نہیں دینا چاہتے. دنیا کے کاموں میں تکلیف دے کے خوش ہوں گے، لیکن دین کے کام میں بچوں کو پہنچنے والی تکلیف تو بہت رنجیدہ ہو جائیں گے. ایسے تمام مواقع پر صبر کرنا یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. پھر اسی طرح آپ کے دوست ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ باتیں کرنا آپ کو بہت اچھا لگ سکتا. ٹیلی فون کی لمبی گفتگویں چھوڑ کر اپنے مقصد پہ آتے ہیں تو ظاہر دل تو نہیں چاہتا، لیکن اللہ کے راستے میں ایسا کرنا ہی دراصل ہمارا امتحان ہے. اور اس امتحان میں کامیابی یہی ہے کہ انسان خوشی خوشی ایسے تمام کام کرے. پھر گھروں کی محبت میں آپ دیکھیے کہ اس کو سجانا، بنانا کچھ لوگوں کی بہت پسندیدہ ہابی ہوتی ہے. پھر اسی طرح آپ کو اپنے گھر سے بڑا پیار ہو سکتا ہے تو اس کو چھوڑ کے ہاسٹل میں رہنا. بہت سے مواقع زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ جو انسان کے اپنی مرضی کے خلاف اس کو بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں. اب ایک بات یاد رکھیے کہ جب آپ
کسی کو بھی اپنی پسندیدہ چیز دیتے ہیں تو دینے کے بعد کیا نہیں کرنا ہوتا؟ احسان نہیں جتانا ہوتا، اس کا تذکرہ نہیں کرنا ہوتا، اس پہ واویلا نہیں کرنا ہوتا، کیونکہ بسا اوقات ہم کیا کرتے ہیں، کام کر بھی لیتے ہیں اور پھر اپنے آپ پہ ترس کھاتے رہتے ہیں، ہائے ہم بیچارے۔ تو ایسی چیزوں سے بھی خود کو روکنا ہے۔ اللہ کی راہ میں کچھ دے کر پھر اسے جتایا نہیں کرتے، پھر اس پر خود کو بہت مظلوم نہیں ثابت کیا کرتے، بلکہ خوشی خوشی دیتے اور اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جس نے موقع دیا، جس نے توفیق دی۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہم اس راہ پہ نہ آتے، ہم اپنا یہ سارا مال، وقت، جوانی، صلاحیتیں، طاقتیں یہ کسی اور راہ میں لگا رہے ہوتے اور اس کا نتیجہ معلوم نہیں دنیا میں بھی نکلتا یا نہیں، اور آخرت میں تو کچھ بھی نہ نکلتا۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہمیں نیکی کی توفیق دے، جب ہمیں کچھ خرچ کرنے کی اپنی راہ میں صلاحیت دے، تو اس پر شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے توفیق دی۔ اور پھر مزید فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، کوئی بھی چیز، یعنی کسی بھی چیز میں سے، پوری یا تھوڑی یا آدھی یا کوئی بھی چیز، یعنی ضروری نہیں کہ مال، کوئی بھی چیز، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ تم چھپا کر بھی دو، کسی کو پتہ نہ چلے، اسے پتہ چل جاتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ اس آیت پر عمل آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ جس چیز کی طرف آپ کو اٹریکشن معلوم ہو، جس چیز کی طرف آپ مائل ہونے لگے، یا جو چیز بھی آپ کے اللہ کے راستے میں حائل ہونے لگے، اس کو کٹ ڈاؤن کرنے لگے۔ مثلا ایک غذا آپ کو بہت پسند ہو سکتی، آپ کا دل چاہتا کہ آپ ساری خود ہی کھا لیں، فوراً سوچیں یہی میرا امتحان ہے، کسی کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے، ضرور کسی کو کچھ دینا ہے۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، جو چیز ہم کو پسند نہیں ہوتی وہ تو ہم کہتے ہیں چلو ہمیں پسند نہیں، کسی اور کے کام آ جائے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ استعمال نہیں کر رہے، زائد ضرورت ہے، قل العفو، دے دیجئے دوسرے کو، لیکن جو پسند آئے اسے چھپا کر نہ کھائیں، بچا کر نہ کھائیں کہ کسی اور کو نہ پتا چلے۔ اب یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے نا، کسی کو کیا پتا آپ کیا کھا رہے ہیں، کیا چھپا رہے ہیں، کسی کو کیا نہیں دے رہے، ہے نا؟ یہ تو آپ کا اور اللہ کا معاملہ، وہ دیکھ رہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اس کو پتا چل جاتا ہے کہاں ڈنڈی مار رہے، کہاں کس چیز کی حرص۔ اور یہ بات اس لیے کہی گئی نا کہ ہم مسلمانوں کو اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی چیز پیاری نہ رہے، کیونکہ ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے نا، اور یہ ساری چیزیں رکاوٹ ہے راستے کی، جب تک یہ ہٹا نہیں پائیں گے وہاں نہیں پہنچ سکیں گے۔ لن تنالوا البر، منزل تک نہیں پہنچ سکتے، اس کو نہیں پا سکتے۔ اپنی انا قربان کرنا، اپنی غلطی کو مان لینا، عاجزی اختیار کرنا، شوق اور محبت کے ساتھ نیکی کرنا، پسندیدہ چیز دینا، یہی وہ اسپرٹ آف اسلام ہے، یہی روح ہے اسلام کی، یہی دنیا میں انسان کو حقیقی مسلمان بنانے میں مددگار طرز عمل ہے کہ مومن کا دل بخل سے، حرص سے، حسد سے، بغض سے، نفرتوں سے پاک ہو جائے۔ کیونکہ جب دنیا کی محبت دل میں آتی ہے نا تو انسانوں کی نفرت آنے لگتی، سارے جھگڑے فساد ہی اس پر۔ جب آپ اپنی پسندیدہ چیز دے دیں گے تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سب کھانے، تمام کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر جو حرام کیا اسرائیل نے اپنی ذات پر، من قبل ان تنزل التورات، اس سے پہلے کہ تورات نازل کی گئی۔ کل الطعام، ساری کھانے کی چیزیں، کون سی؟ جو شریعت محمدی میں حلال ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، الا مگر، کیا حرام تھا؟ ما حرم اسرائیل علی نفسہ، جو حرام کر لیا تھا اسرائیل نے، اسرائیل سے مراد یہاں یعقوب علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام نے حرام کر لیا علی نفسہ، اپنی ذات پر۔ یہ کب کی بات ہے؟ من قبل ان تنزل التورات، اس سے پہلے کہ تورات نازل کی جاتی، یعنی تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ یہود پر جو چیزیں حرام تھیں وہ تین طرح کی تھیں۔ ایک تو وہ جو ان کے فقہا کی مشگافیوں کی وجہ سے حرام ہوئیں، دوسرے جو ان کی اپنی سرکشی اور کٹ حجتی کی وجہ سے اور کثرت سوال کے سبب حرام ہوئیں، اور کچھ چیزیں حرمت کی ایسی تھیں جن کا تصور ان کے بزرگوں سے چلا آ رہا تھا۔ یہاں پر
ایسی ہی ایک غلط فہمی کا ازالہ کیا جا رہا ہے۔ اور آیت نمبر 93 سے لے کر 96 تک یہود کے کچھ اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے اور پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، پھر ایسا کیوں ہے کہ پہلی کتابوں میں جو چیزیں حرام تھیں انہیں قرآن نے حلال کیوں کر لیا؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سب کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر وہ جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذات پر حرام کیا۔ یعنی قرآن کی حلت اور تورات کی حلت ایک ہی جیسی تھی، لیکن کچھ چیزیں جو اسرائیل علیہ السلام نے اپنے پہ حرام کی تھیں وہ ان پر حرام ہوئی۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ اسرائیل یا حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ اپنے پہ کیوں حرام کی تھی؟ اس کی دو وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ انہوں نے کوئی نظر مانی تھی اور کچھ چیزوں کو اپنے لیے حرام کر لیا تھا۔ یہ پیچھے حتیٰ تنفقوا مما تحبون کی بات ہے نا، کہ پسندیدہ ترین چیز اللہ کی راہ میں دو، تو انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی محبوب ترین کچھ چیزوں کو کہا کہ اب کے بعد میں ان کو استعمال نہیں کروں گا، اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے یا نفس کشی کے لیے سمجھ لیں۔ دوسری وجہ بتائی جاتی ہے کہ انہیں عرق النساء کی بیماری تھی، ٹانگ کا درد ہوتا ہے، اس کی بیماری تھی، تو اطباء نے انہیں کچھ چیزوں کے استعمال سے روکا تھا، پرہیز کرنے کو کہا تھا۔ انہوں نے جب اسے اپنی ذات پر حرام کیا تو ان کے آل اولاد نے بھی ان چیزوں کو حرام کر لیا۔ ابھی یہ جو میں نے 3 قسمیں بتائی ہیں نا، اس میں تیسری قسم ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیزیں اصلاً حرام نہیں تھیں، یہ تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب نے اپنے اوپر خود حرام کی تھی۔ ترمذی میں ابن عباس سے روایت ہے، یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بتائیے کہ یعقوب علیہ السلام نے کس چیز کو اپنے لیے حرام کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ بادیہ میں رہتے تھے، یعنی جنگل میں رہتے تھے، اور انہیں عرق النساء کی بیماری ہو گئی تھی۔ انہوں نے بطور علاج اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دیا، اسے اپنے اوپر حرام کیا۔ قل فأتوا بالتوراۃ، کہہ دیجئے کہ تورات لاؤ، فتلوہا، پھر اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو تورات لاؤ اور اسے پڑھ کر سناؤ، جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیزیں حرام نہیں تھی اور تم پر بعض چیزیں حرام کی گئیں، اور ان کی وجہ کیا تھی کہ حضرت اسرائیل نے وہ چیزیں اپنے اوپر خود حرام کر لی اور ان کو فالو کرتے ہوئے وہ تم نے بھی اپنے اوپر حرام سمجھی۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ان پر کچھ چیزیں ان کے فقہا کی منہ شگافیوں کی وجہ سے بھی حرام ہوئی تھی، حلال کو انہوں نے خود حرام کر لیا تھا۔ اور ایک اور وجہ کیا بتائی میں نے؟ ان کے بہت سوالوں کی وجہ سے بھی کچھ چیزیں ان پر حرام تھی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر قرآن کی دعوت وہی ہے جو تورات کی دعوت ہے تو پھر کچھ چیزوں کی حلت و حرمت میں فرق کیوں ہے؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ فرق اس وجہ سے ہے، اصلاً تورات میں یہ نہیں لکھا ہوا۔ فمن افترا علی اللہ الکذب، تو جو کوئی اللہ پر جھوٹ گھڑ لے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ پر جھوٹ گڑنا کیا ہے؟ کہ اس حرمت کو اللہ کی طرف منسوب کر دینا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ قل صدق اللہ، کہہ دیجئے اللہ نے سچ فرمایا، اللہ نے بالکل سچ کہا۔ کیا سچ کہا؟ کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، یہ بات بالکل درست ہے۔ فاتبعوا، پس پیروی کرو، ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جو یکسو تھے۔ ملت ابراہیم کیا چیز تھی؟ اس کی نمایاں خصوصیات کیا تھی جس کی پیروی کا یہاں حکم دیا جا رہا ہے؟ نمبر 1، صرف اللہ کی عبادت کرنا، اسے وحدہ لا شریک ہو سمجھنا۔ نمبر 2، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرانا۔ نمبر 3، اللہ ہی کو حلال و حرام قرار دینے کا مختار سمجھنا۔
اور نمبر 4، آخرت کی جزا سزا پر یقین رکھنا۔ ملت ابراہیم کی یہ چند اہم خصوصیات تھیں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔